اور آج بھی پوری دنیا میں، دنیا کے اندر یہ واحد ایسی کتاب ہے جو اپنے یاد کرنے والوں کے لیے آسان کتاب، جس کے اتنی کثیر تعداد میں حفاظ موجود ہیں قرآن میں۔ کوئی اور دنیا کی ایسی کتاب نہیں جس کے ایسے حافظ اور قاری دنیا میں موجود جو اس کو بغیر غلطی کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ اعجاز ہے قرآن۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور بڑی خوبی اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک نے بیان کیا وہ ہو کر رہا۔ زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، آسمان کا کلیجہ چیر سکتا ہے، لیکن قرآن کا بیان کی ہوا فرمان غلط نہیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ اسلام دشمنی پہ طلع، مغربی دنیا، مغربی طاقتیں، مغربی ممالک ہم جن کو کہتے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ سویڈن میں ہوا ہے، لیکن میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر مغرب قرآن دشمنی کیوں کرتا ہے۔ دو ہی چیزیں جن کو عام طور پہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کہ آپ کے گستاخانہ خاکے شائع کر رہے ہیں اور ایسی گستاخیاں کر رہے ہیں، یا پھر قرآن پاک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس سے قبل چند سال پہلے فلوریڈا کے چرچ میں ایک امریکی پادری ملون ٹیری جونز نے قرآن مجید فرقان حمید جلانے کی ناپاک جسارت کی تھی، لیکن اس کے رد عمل میں پوری دنیا میں قرآن مجید فرقان حمید سب سے زیادہ لوگوں نے پڑھا۔ اس کے رد عمل سب سے زیادہ خریدا گیا اور بہت سارے لوگ اسلام لائے۔ یہ اللہ رب العزت کی اپنی شان ہے۔ اس نے بے حرمتی کی کوشش کی، ناپاک جسارت کی۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ اس طرح مسلمان بھی شاید اس سے نفرت کرنے لگیں گے، یہ اس کی بھول تھی۔ پھر اس کی وجہ سے یورپ میں اسلام کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، قرآن کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ یہ یورپ کے اندر سب سے زیادہ ان دنوں پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ کسی سے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو وہ ملعون بدبخت جو ہے وہ بڑے عبرتناک انجام سے دوچار ہوا تھا۔ اب پھر جو ہے یہ واقعہ کیوں رونما ہوا ہے، اس کا پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ یوکرین اور روس، ان کی آپس میں پچھلے دنوں ایک جنگ ہوئی ہے، تو اس میں ترکی نے روس کا ساتھ دیا، اور جتنا یورپ ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی اور ہواری، ان سب نے یوکرین کا ساتھ دیا۔ تو وہ جتنا یورپ نے یوکرین کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ ترکی نے روس کا ساتھ دیا ہے، تو انہوں نے ترکی کے خلاف ایک مظاہرہ کیا، ترکی کے خلاف۔ اور اس مظاہرہ تو ترکی کے خلاف تھا۔ اب یہ بات آپ سمجھیں، مظاہرہ ترکی کے خلاف تھا ملکوں کے مسئلے پہ، لیکن وہاں ایک شخص ملعون نے سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم میں قرآن مجید فرقان حمید کو نظر آتش کی۔ اس کا مقصد یہ تھا، اور وہ سمجھتے یہ ہیں اپنی طرف سے کہ میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ ترکی جو ہے یہ مسلمانوں کے درمیان اب بھی ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور یہ ایک ایسی قوت ہے جس نے 3 بر اعظموں کے اوپر جو ہے مسلمانوں کی حکومت کر رکھی۔ تو پھر یہ چیز دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس کو
یعنی سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے کا ہمارے پاس یہ ذریعہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم قرآن پاک کو جلا دیں۔ اس وجہ سے اس نے یہ حرکت کی، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی حکومت سے باقاعدہ جیسے NOC ہوتا ہے اس طرح اپلیکیشن دی کہ آئندہ بھی جب مظاہرے ہوں گے تو مجھے قرآن پاک جلانے کی اجازت دی جائے، جو سویڈن کی حکومت نے دے دی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اب آپ یہاں سے دیکھیں وجہ کیا ہے۔ ایک تو عالم کفر بھی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کا قرآن پاک سے یہ جو تعلق ہے یہ بہت گہرا ہے، اور قرآن پاک جلانے، نعوذ باللہ اس کی بے حرمتی کرنے سے ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بات ان کی درست ہے۔ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ بات بھی ان کو معلوم ہے کہ جب تک یہ کتاب ان کے پاس موجود ہے یہ قوم پھر کبھی اٹھ سکتی ہے، یہ قرآن مجید ان کو پھر کبھی بیدار کر دے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ نکل کر صحرا سے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے کرسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہے۔ کہ کبھی بھی یہ کتاب موجود ہے تو مسلمان جاگ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، اور پھر یہ غالب آ جائیں گے۔ تو اس لیے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ ناپاک جسارتیں کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں پھر اس کے نتیجے میں ان کو وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ جب بھی اس طرح کی کسی نے حرکت کی ہے تو وہ چال، وہ تدبیر ان کے خلاف کارگر ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے مسلمانوں کا پیار اور بڑھنا چاہیے۔ دوستو ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، دلائل کی دنیا میں چونکہ یہاں نوجوان موجود ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ سائنسی دور ہے، دلیل کی بات ہونی چاہیے، تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دلیل کی بات ہونی چاہیے، تو پھر آپ قرآن پاک کیوں جلاتے ہیں؟ آپ قرآن پاک کو ویسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے، اس میں جو بیان ہوا ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں غلطیاں نکالیں، لیکن 14 صدیوں سے آج تک قرآن کی غلطی کوئی نہیں نکالا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یاد رکھیں انسانوں کے بنائے ہوئے کلاموں میں غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کے کلام میں غلطی نہیں۔ اس وجہ سے جب ان کے پاس مقابلے کی دلیل نہیں ہے، جب وہ دلائل کے ذریعے قرآن پاک کے خلاف بات نہیں کر سکتے، تو پھر وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے، پھر وہ یہ ناپاک جسارتیں کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کا ایمان جو ہے اس کو اور تازگی ملنی چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کی یہ جو کتاب ہے یہ اتنی سچی، اتنی سچی، اتنی لاریب اور اتنی بے عیب کتاب ہے کہ ہمارے بدترین دشمن بھی اس میں سے کوئی عیب نہیں نکال سکتے، اس میں کسی قسم کا کوئی وہ عیب نہیں نکال سکتے، ورنہ بڑی آسان بات تھی، پھر جلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ اس چیز کو پھر ہمارے سامنے لاتے، لیکن ان کے پاس قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو وہ دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ اس میں کمزوری ہے، یہ غلط بات ہے، نہیں۔ الحمدللہ اتنی ہماری مستند معتبر اللہ رب العزت نے کتاب ہمیں عطا فرمائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی۔